الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے چند آیتیں اور احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے
بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم شعیب کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے یہودیوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہم نے عیسائیوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آئیے قرآن سے سنتے ہیں اللہ کا کلام مقدس کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پیارے پیغمبر ہم نے تمام جہان کے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے اللہ کی طرف آپ کو بلانے والا بھیجا جو ہر ایک کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں آپ۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو سراج، چمکتا ہوا نور والا، سورج نور والا بنا کر بھیجا آپ کو۔ پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ جمادات ہو اس کے لیے بھی آپ نبی ہے، چاہے وہ نباتات ہو اس کے لیے بھی آپ نبی ہے، چاہے وہ جنات ہو ان کے لیے بھی آپ نبی ہے، چاہے وہ انسان ہو ان کے لیے بھی آپ نبی ہے، چاہے جواہر ہے ان کے لیے بھی آپ نبی ہے، چاہے پہاڑ ہے سمندر ہے ان کی لیے بھی آپ کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے نبی۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والا ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا قرآن، علی عبدہ، اپنے خاص بندے عظیم الشان انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام عالمین کے لیے نذیر بن جائے، تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے نذیر بن۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، میں جب اس کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیک یا ایھا النبی، وہ کہتا تھا السلام علیک یا نبی اللہ، وہ کہتا تھا السلام علیک یا حبیب اللہ، وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس پتھر کو آج بھی میں جانتا ہوں، اس پتھر کے قریب سے جب گزرتا ہوں وہ مجھے سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس درخت کے پاس سے گزرتا ہوں، جن پتوں کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ بھی مجھے سلام کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ آپ جیسے نباتات کے لیے نبی، جمادات کے لیے نبی، پتھروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
ہاذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وقت میں اس پر کھڑا تھا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے، میرے ساتھ عمر فاروق بھی تشریف فرما تھے، میرے ساتھ عثمان غنی بھی تشریف فرما تھے، تو خوشی سے مستی سے احد پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس کے اوپر زور سے مارا، اسبت فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، آخری نبی، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید عمر فاروق اور عثمان غنی کھڑے۔ تو پہاڑ نے جواب دیا، اللہ کے بلانے سے بولتے ہیں۔ پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آیا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں دوسرے پہاڑوں کے سامنے یہ غبطہ کر رہا ہوں کہ دیکھو میرے اوپر نبی آخر الزمان تشریف فرمائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہاڑ بھی جانتے تھے بابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مردہ جانور بھی، دلائل نبوت میں حدیث صحیح موجود ہے، ابن عساکر نے بھی نقل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، ایک کافر اونٹنی پر سوار آیا، ایک مردہ جانور شکار کر کے لایا، آپ نے اس کو اسلام اور دین کی دعوت دی، اس نے اس مردار جانور کو سامنے پھینکا اور کہا لا اؤمنو حتی یؤمنو ھذا الذب، اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ مردار جانور ایمان نہ لائے۔ آپ نے فرمایا وعدہ کر، اس نے کہا میرا وعدہ ہے اگر یہ مردار جانور آپ کو اللہ کا رسول مانے گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا من تعبد یا ذب، یا زب من تعبد، اے مردہ جانور، اے زب تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ اس نے کہا من فی السماء عرشو وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمہ، فرمایا اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، اس ذات کی بندگی کرتی ہوں، سورج کو اپنے لائن دیے اسی لائن پر سورج چلتا ہے، چاند کو اپنی لائن دیے اسی لائن پر چلتا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج چاند کے راستے میں آ سکتا ہے نہ چاند سورج کے راستے میں آ سکتا ہے۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز العلیم کا اندازہ اور اس کا ایک نظام اور پروگرام ہے، اس کے ماتحت یہ چل رہے ہیں۔ اس زب نے کہا اس ذات کی بندگی کرتی ہوں جو دن کو لاتا ہے، دن سے پہلے رات نہیں آ سکتی، رات لے آتا ہے اس سے پہلے دن نہیں لا سکتا، ہر ایک چیز کا اندازہ اس رب نے کیا، اسی کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بتلا اے زب من انا میں کون ہوں، من انا میں کون ہوں؟ اس زب نے کہا انت رسول رب العالمین انت خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں اللہ کے۔ آگے فرمایا اس زب نے قد افلح من صدقتا وقد خاب من کذبتا، جو آپ کو نبی مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آپ کے راستے سے منہ موڑے گا وہ رسوا ہوگا۔ جس کو مردہ جانور بھی مانے لیکن 6 فٹ کا مسلمان، 6 فٹ کا انسان، سارا دن قرآن سنتا ہے، سارے دن حدیثیں سنتا ہے، سارا دن قرآن اور حدیث سنتا ہے، لیکن نبی کے راستے اور طریقے پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے دماغ میں یہ چیز خناس شیطان نے بٹھا دی ہے کہ دنیا ہوگی تیری عزت ہوگی، حکومت ہوگی تیری عزت ہوگی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو، یا ابو سفیان تو جو ہے مکے کا سردار ہے، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تیرے پاس دنیا اور آخرت کا دین لے کر آیا ہوں، دنیا کی عزتوں کا راستہ بھی میرے دین میں ہے، آخرت کی عزتوں کا راستہ بھی میرے دین میں، میرے راستے پر چلے گا دنیا جہان تیرے تابع ہو جائے گی، میرے راستے سے منہ موڑے گا جو تیرے عزت کے اسباب ہوں گے اس کو بھی میں ذلت کے اسباب بنا دوں گا۔ اللہ یہ ہمارے دل میں یہ چیز بٹھا دے کہ نبی کے راستے میں عزت ہے، نبی کے طریقے میں عزت ہے، نبی کے راستے سے ہٹ کر ذلت اور رسوائی مقرر ہے۔ اللہ یہ چیز ہمارے دل میں بٹھا دے۔ عمر ابن عبدالعزیز جا رہے ہیں سفر میں، راستے میں دیکھا ایک سانپ مردہ پڑا ہے، بدایہ والنہایہ نقل کیا،
حسن کے درجے تک یہ روایت ہے. اٹھا کر کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا. آواز آئی غیب سے، اے سرق تجھے مبارک ہو، تو ایک دشت و بیابان میں قتل کر دیا جائے گا اور میری امت کا بہترین آدمی تجھے دفن کرے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اے بھائی تو کون ہے اور یہ سرق کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی جن صحابی ہوں، یہ بھی وہ جن صحابی ہے جس نے قرآن میں موجود ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہ بھی وہ جن صحابی ہے جس نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا تھا اور پھر جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے 900 جنات مسلمان ہو گئے تھے، ایک روایت میں آتے ہیں 12,000 جنات مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں آئے تھے. یہ وہ ایک تبلیغ والا جس نے تبلیغ کی تھی وہ جن ہے، آج یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام نے میرے سامنے اس کو کہا تھا تو ایک دشت و بیابان میں قتل ہوگا اور میری امت کا بہترین آدمی عمر بن عبدالعزیز تجھے دفن کرے گا. تو آپ تو جنات کے لیے بھی نبی، جنات بھی آپ کو مانتے ہیں. حدیث پاک صحیح موجود ہے، فرمایا جب کوئی آدمی کسی دشت و بیابان میں نماز پڑھتا ہے، جماعت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ 2 فرشتے، اگر اکیلا ہے تو 2 فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ نماز تو امت محمدیہ کے طریقے پر پڑھے گا، شریعت محمدی پر پڑھے گا، تو وہ فرشتے بھی شریعت محمدی کے مطابق. تو معلوم آپ فرشتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گا. ایک اور روایت صحیح موجود ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی دشت و بیابان میں اذان دیتا ہے اور اس کے بعد اقامت کرتا ہے، نماز جماعت کھڑی کرتا ہے، فرمایا اتنی تحت نگاہ اس کے پیچھے فرشتوں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے اس کے پیچھے. تو معلوم ہوا آپ پہاڑ اور پتھر بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، درخت نباتات بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، جنات بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، اور اسی طرح یہ جنات وغیرہ یہ بھی نبی مانتے ہیں، جمادات، حیوانات، نباتات، ہر چیز آپ کو نبی مانتے ہیں. حدیث پاک میں صحیح موجود ہے. ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میں جب سارا دن کام کرتا ہوں اس اونٹ پر تو یہ اونٹ کیا کرتا ہے، میری نیند، میں مغرب کے بعد کھانا کھا لیتا ہوں، یہ اونٹ میری نیند خراب کرتا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے جس سے میری نیند خراب ہو جاتی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلاؤ اس اونٹ کو، تم نے تو بات کر دی، اب اس اونٹ کی بھی تو سنو. ہمارے اور آپ کے پاس تو کوئی آ کر ایک بات کرے بس فیصلہ سنا دیتے ہیں، ارے بھائی دوسرے کی بھی تو سن، اس کا کیا مسئلہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس اونٹ کو. وہ چلا گیا، اپنے اونٹ کو بھی لے آیا. حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس نے اپنا سر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں رکھا. آپ نے فرمایا یہ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا ہے، تجھے اس سے کیا شکایت ہے، تو اس کو نیند کیوں نہیں کرنے دیتا؟ اور تیرا مالک کہتا ہے میں اس کو روٹی بھی پورا دیتا ہوں، اس کی راشن بھی پورا کھلاتا ہوں، ظلم اور زیادتی بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا. اس اونٹ نے عجیب جواب دیا. اس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن یہ بھی تکا ہوا، سارا دن میں بھی تکا ہوا، سارا دن یہ بھی کام میں، سارا دن میں بھی کام میں. جب یہ آ کر مغرب کے بعد کھانا کھا لیتا ہے تو یہ چارپائی پر لیٹ جاتا ہے، اس کو نیند آنے لگتی ہے. میں آواز اس لیے کرتا ہوں ایسا نہ ہو عشاء کی نماز اس کی چلی نہ جائے، میں اس کو جگانے کے لیے آواز نکالتا رہتا ہوں تاکہ اس کی بھی نماز نہ چلی جائے اور اس کی وجہ سے میرے اوپر اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے. اونٹ بھی جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک ہم اور آپ سارا دن اللہ کا کھاتے، اللہ کا پیتے، اس کے راستے پر چلتے، اس کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کی جان دی ہوئی ہے، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں. بولتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے. بھائی محبت ہے تو نبی کا طریقہ اپنانا، پھر مانوں گا میں. حدیث پاک سن لو، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے والدین سے، اس کے خاندان سے، اس کے بچوں سے محبوب نہ بن جاؤں. آج تو بیوی زیادہ محبوب ہے، بچے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول کا دین محبوب نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب نہیں. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی
یکون ہواؤ تبع لما جئت بھی، اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کرے۔ خواہش کو مار گولی، آ جا رسول اللہ کے سنتوں پر، آ جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آ جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنا، پھر مانیں گے کہ تیرے عشق اور محبت ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے بابا جان آپ سے بہت محبت ہے، بہت عشق ہے آپ سے۔ بابا کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی تو مجھے پلا کر دے۔ وہ کہتا ہے یہ کام میں نہیں کروں، آپ سے محبت ہے لیکن پانی نہیں پلاؤں۔ تو یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے بیٹا؟ بولے بابا سچا ہے جھوٹا ہے؟ میرا بیٹا مجھے کہے مفتی صاحب آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہتا ہوں یار تھوڑے تو ٹانگے تو دباؤ، بہت درد ہے۔ کہتا ہے یہ کام میں نہیں کروں۔ تو یہ جھوٹا ہے۔ عشق نبی کی، رسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ ہر قول اور فعل میں نبی کی زندگی اپنے سامنے رکھو۔ حضرت عمر نے ایک دن فرمایا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے سینے میں ہاتھ مارا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے مجھے آپ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا الآن عمر ابھی صحیح ہے۔ تو بابو نبی علیہ السلام کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے طریقوں سے ملتا ہے۔ جب آپ سنتیں زندہ کریں گے اور یہ کہیں گے بھائی جتنی زندگی ہماری باقی ہے نبی کی سنتوں کے مطابق، پوچھیں گے شادی کس طرح کرنی ہے، غمی کس طرح کرنی ہے، دفن کس طرح کرنا ہے، غم کس طرح گزارنا ہے، شادی کس طرح، کاروبار کس طرح کرنا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے۔ جب یہ چیزیں آپ نبی کی سنتوں کے مطابق کریں گے تو یقین جانے اللہ کی رحمتیں چمٹ جائیں گی، ہمیں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی۔ آپ نے ابو سفیان کو کہا تم مکے کا سردار اپنی جگہ پر ہے لیکن یاد رکھ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عزتیں میرے راستے میں، میرے طریقے میں۔ دنیا جہان زور لگائے، انگریزی پڑھو کامیابی یہ غلط کہتے ہیں، فلانی چیز پڑھو کامیابی یہ غلط کہتے ہیں۔ کامیابی اور عزت اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جو دین میں ہیں۔ آئیے اللہ کے سامنے توبہ کرے، نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت حاصل کرنے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھے، استغفار زیادہ کرے، دن میں کم از کم 500 دفعہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے، استغفار زیادہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نیکیاں کرتے تھے اس کے بعد استغفار کرتے تھے، کہ ہماری نماز نہیں ہے، اس لیے تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، حدیث پاک میں۔ تو بھائی ہماری کوئی نیکیاں نہیں ہے، کوئی اعمال ہمارے نہیں ہے، اس لیے درود شریف اور استغفار کی کثرت کر لے، لوگوں کے حقوق سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت، شیطانت، جھوٹ اور فراڈ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین اسلام کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔